اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مسیح میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے حرام کاری اور زنا کاری کے بارے میں خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ سیکھیں گے۔ خروج 20 باب اور اس کی 14 آیت میں یوں مرکوم ہے، تو زنا نہ کرنا۔ اور اسی بات پر میرے یسوع مسیح نے بھی لوگوں کو سکھایا۔ متی 5 باب اور اس کی 27 اور 28 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اب خدا یسوع مسیح اسی بات کو دہرا کر بتا رہے ہیں کہ زنا کاری دراصل کیا ہے، کہ جب ہم غیر جسم کی طرف راغب ہوتے ہیں تو ہم زنا کاری کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا کے بندہ پالوس رسول نے رومیوں کے خط میں اس کے 7 باب اور اس کی پہلی آیت میں اسی طرح کلیسیاؤں کو بھیجا کہ وہ حرام کاری اور زنا کاری سے بچ سکے۔ اور جب ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھتے ہیں رومیوں 7 باب اس کی پہلی آیت، آئے بھائیو کیا تم نہیں جانتے، میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئے۔ بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ خداوند کا کلام ہمیں اسی باتوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب ہم غیر جسم کی طرف راغب ہوتے ہیں یا غیر جسم کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ زنا کاری گنا جاتا ہے۔ اور تم بھی اے خدا کے لوگوں حرام کاری اور ناپاکی سے بچو اور خدا کے لیے اپنے آپ کو مقدس کرو۔ اور اسی طرح متی کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 3 آیت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو فقی فریسی یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، متی 19 باب اور اس کی 3 آیت، اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر چھوڑ دی جائے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم عہد عتیق یعنی پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اور اس کا 25 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی اسرائیلیوں نے یعنی غیر عورتوں کے ساتھ، جو غیر قوم کی عورتیں تھیں، ان کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی۔ گنتی کی کتاب 25 باب اور اس کی پہلی آیت جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر کچھ یوں لکھا ہوا ہے، اور اسرائیلی ستیم میں رہتے تھے اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی، کیونکہ وہ عورتیں انہیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں، اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ اب ہم حرام کاری اور زنا کاری کو پہچان سکتے ہیں کہ جب ہمارا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ، غیر عورت کے ساتھ سمبند ہو تو ہم یہ زنا کاری کے اندر لکھا جائے گا، اور یہ ہم زنا کاری کے اندر ہیں، اور ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور جس طرح کہ ہم نے پرانے عہد نامہ میں سے دیکھا کہ جب ہم غیر قوموں کی طرف، غیر بدن کی طرف راغب ہوتے ہیں تو کس طرح سے ہم ناپاکی میں، زنا کاری میں اور حرام کاری کے اندر پڑھ کے اپنے آپ کو گنہگار کرتے ہیں۔ اور
جیسے کہ مسیح نے بھی سکھایا کہ جو کوئی یعنی حرام کاری کے علاوہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے وہ اس سے زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ تو یہ بہت سی باتیں جو ہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کریں اور ایسے کاموں سے بچیں، کیونکہ حرام کاری اور ناپاکی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خدا سے ہمیں دور کرتی ہیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھیں اور دعا میں مشغول رہیں، اسی طرح مقدسوں میں بیٹھیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ خدا آپ کو برکت دے، ورنہ ہمارے گھرانے اسی طرح سے برباد ہو رہے ہیں۔ کسی کی بیوی جو ہے وہ غلط ہے اور کسی کا شوہر ہے وہ غلط، کیونکہ کلام دونوں کے لیے ہے، لہذا اپنے آپ کو ہمیں حرام کاری سے بچانا چاہیے، ناپاکی سے، زنا کاری سے بچانا چاہیے۔ ایسی بہت سی اور باتیں ہیں جو کہ ہمیں خدا اپنے اس قانون اس شریعت میں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے اور شادی شدہ زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور بغیر شادی شدہ جو ہیں ان کو اپنی زندگی خداوند میں کیسے گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ جے مسیح کی۔